السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے نہایت ہی اہم اور پیاری باتیں آپ کو بتانے والا ہوں خواب کی اقسام کے متعلق۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن اس سے یہ ذرا مختلف ہے۔ میں آپ کے سامنے خواب کی 2 قسمیں اور حدیث کے مطابق 3 قسمیں جو ہیں بیان کروں گا۔ پہلے میں 2 کی وضاحت کروں گا، اس لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھا کہ ایک خواب تو ہوتا ہے اچھا اور ایک خواب ہوتا ہے برا، اور آخر میں آپ کو حدیث سناؤں گا جس میں 3 اقسام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ یہ 2 جو اچھا اور برا خواب ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں حدیث سے۔ اس کی وضاحت نہایت ہی ضروری ہے اور بڑی ہی پیاری ہے اور نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ انسان کے لیے خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے حدیث سے جو ہے نا عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے خواب کے متعلق اور برے خواب کے متعلق کیا فرمان ہے۔ توجہ کے ساتھ اگر غور کے ساتھ مکمل ویڈیو سنیں گے اور مکمل یہ پیغام سنیں گے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ ہمارے اس اچھے پیغام کو آگے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، ہمارے چینل پر آئیں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں، تاکہ شاید کسی کی رہنمائی ہو جائے آپ کے بتائے ہوئے کام سے اور آپ کے آگے شیئر ہوئے یہ عمل سے، تو ہمارے لیے بھی کوئی ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ نہایت ہی اچھی باتیں ہیں۔ اچھا خواب اور برا خواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہی اہم اور پیاری بات کی خواب کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو ہے نا، میں عبارت اس لیے زیادہ طویل نہیں پڑھنا چاہتا، مکمل اگر عبارت پڑھیں گے ویڈیو طویل ہوگی، عبارت کے اندر جو ہے وہ ٹائم بھی لگے گا، اور عام فام کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو عربی کی جو سمجھ نہیں ہوتی، اردو جو ہے وہ اچھی طرح جان لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بندہ اچھا خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو اچھا خواب دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بھی بندہ اچھا خواب دیکھتا ہے اس کو پیارا لگتا ہے، اس کی کوئی رہنمائی ہے ماضی کی، مستقبل حال کی، یا اس کو کوئی خوشخبری ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کو اچھا خواب نہیں دکھا سکتا، یعنی خواب جو ہے اچھا لائے گا قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزے حج زکوٰۃ کا، تو اس کو کیا فائدہ۔ ہاں کسی بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، شرک کی دعوت پہ ابھارنے کے لیے کچھ وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، لیکن یہ معبرین جو ہیں ان کے سامنے خواب رکھا جائے گا تو انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو بندہ برا خواب دیکھے، جو آدمی برا خواب دیکھے، جو شخص برا خواب دیکھے، وہ بائیں طرف، یہ مسئلہ بڑی اہم بات ہے اس مسئلہ میں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ وہ بندہ بائیں طرف جو ہے نا 3 بار تھو تھو کرے، 3 بار تھو تھو کرے بائیں طرف، اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اس مسئلے میں نا کچھ لوگ کرتے ہیں، پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں جو ہے نا تھو تھو کرتے ہیں، یعنی بائیں طرف نہ تھوکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تھوک کی چھینٹیں جو ہے نا وہ ساتھ جانی چاہیے، وہ ساتھ جائیں گی تو پھر جو ہے اس کا اثر جو ہے نا ختم ہوگا۔ لیکن پہلے آپ نے تھو تھو کرنا ہے، پہلے آپ نے دھدکارنا ہے 3 بار بائیں سائڈ پر، اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعا آپ نے پڑھ لینی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، پھر اس کو یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ جو شیطان کا خواب ہے یہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں جو ہے دھدکارتے ہیں، تو وہ غلط طریقہ ہے۔
پہلے جو ہے دھدکاریں، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی تھونک کی چھینٹیں جو ہیں وہ جانی چاہیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دعا بالکل آسان ہے، یہ دعا پڑھ لیں، یا پڑھ لیں اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، یہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور برا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کو جو ہے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بیان کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اچھا خواب جو ہے وہ کسی صالح نیک بندے کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اسی مسئلہ میں دوسری بات جو ہے، اچھے خواب میں آدمی کے لیے خوشخبری پائی جاتی ہے۔ اچھا خواب جو ہوتا ہے نا، اس میں آدمی کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، اور خواب میں کسی کے لیے پانی کا چشمہ دیکھنا، یہ نیک اعمال جو ہے نا اس کا جاری رہنا ہوتا ہے۔ جو بندہ نیک اعمال کر کے دنیا سے چلا گیا ہے نا، نیک اعمال کر کے دنیا سے فوت ہو گیا ہے، اس کے پڑھائے ہوئے شاگرد جو ہیں، اس کی بنائی ہوئی مساجد جو ہیں، اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہیں اس کی نیت کے مطابق۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، حضرت ام العالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یعنی وہ خواب دیکھ رہی ہیں ام العالیٰ، کہتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک چشمہ جاری ہو گیا، تو میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ میں یہ خواب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ اے اللہ کے نبی، یہ خواب میں نے دیکھا ہے فلاں بندے کے متعلق۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں نا دو تین باتیں جو ہے نا وہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو خواب میں بندے کے لیے خوشخبری ہے، دوسرا پانی کا چشمہ دیکھنا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بندہ کسی کے لیے بھی خواب دیکھ سکتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں موجود ہے۔ یہ حدیث حالانکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ام العالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ تو ایک خوشخبری پائی، ایک کسی کے لیے خواب دیکھا، اور چشمہ جاری پانی کا دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے اعمال ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ تو خواب کے اندر بندے کے لیے کتنی بڑی اللہ رب العزت رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور اسی کا دوسرا پہلو، یہ تو ہو گئے اچھے خواب، دوسرا پہلو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ برے خواب جو ہے نا وہ شیطان آدمی کو خوف زدہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ برے خوابوں میں سے ایک ہے، یعنی خواب ایسا آیا کہ بندہ پریشان ہو گیا، بندے پہ جو ہے نا پریشانی کے آثار طاری ہو گئے، اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ سویا ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے تو اس پر جو ہے نا پسینہ آیا ہوتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، اور ریل کے اندر وہ اٹھتا ہے تو اس کو پسینہ آ جاتا ہے، بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو خواب نا یہ شیطان جو ہے بندے کو خواب کے اندر خوف زدہ بھی کرتا ہے، اور برا خواب کسی سے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خواب ٹھیک ہے، نہیں کسی کو بتانے والا نہیں، میرا دل مطمئن ہے، تو اس کو اسی جگہ پہ ختم کر دے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر تعبیر پوچھ لیں گے تو پھر تو بہتر ہوگا، کیونکہ شاید اس کی تعبیر جو ہے کوئی اچھی بھی ہو۔ برے خواب ایسے کہیں جن کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی سامنے رکھ کے میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے نا خواب دیکھا ہے۔ ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جابر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے خواب دیکھا، میرا سر جو ہے نا وہ خواب کے اندر کاٹ دیا گیا ہے۔ ویسے اگر بندہ خواب کے اندر سر جو ہے نا دیکھے ہوئے اس بندے کا سر ہی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پر قرض ہے نا تو وہ اللہ کی رحمت سے اس کا قرض جو ہے دور ہو جائے گا۔ سر جو ہے ایک باری ہے اور اس کے جسم سے الگ ہو گیا تو اس کا اللہ بوجھ جو ہے وہ دور کر دیں گے، ایک اس کی تعبیر یہ۔ لیکن کوئی بندہ اس کا سر کاٹ رہا ہے، اس کے سامنے ہی خواب کے اندر اس کا سر کاٹا گیا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کاٹا گیا ہے، میں نے اس کے پیچھے میں جا رہا ہوں، جس نے میرا سر کاٹا میں اس کے پیچھے ہی جا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے منع کیا۔ نیند میں شیطان جو ہے تمہارے ساتھ نا برا کر گیا، یعنی کھلواڑ کر گیا، تمہیں تنگ کر گیا، اسے بیان نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیان نہ کرے، تو یہ خبر ہی نہ دے، اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ یعنی اگر تو خواب ایسا ہو کہ جو بندہ پسند ہی نہیں کرتا، جس طرح کہ اس کا سر کاٹ دیا گیا اس کے پیچھے جا رہا ہے، تو یہ شیطانی خواب تھا۔ دو باتیں نہایت ہی اہم تھی، ایک تو یہ تھی کہ خواب اچھا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں خوشخبری بھی ملتی ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے برا خواب جو ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہے، میں آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں خواب کی 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الرؤیا ثلاث، خواب 3 قسم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قسم ہے اللہ کی طرف سے اس کو خوشخبری ملنا، اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہونا، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہونا، آگاہی ہونا، اس کے لیے خوشخبری ملنا۔ اور دوسری قسم ہے دل کی باتیں، دن میں باتیں کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات ہوتے ہیں، وہ سوچتا رہتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ شیطان کا ڈر ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہے۔ خواب جو ہے شیطان خواب میں بندے کو خوف زدہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم میں سے کوئی بھی اچھا خواب دیکھے تو چاہے کسی کو بتائے چاہے نہ بتائے، اور جو کوئی تم میں نیند والی بات دیکھے یعنی ناپسند والی، اور جو شخص کوئی ناپسندیدہ یا برا خواب دیکھے تو وہ کسی کو نہ بتائے، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اچھا خواب جو آ گیا ہے وہ کسی کو بتا دے، رہنمائی کے لیے، تعبیر کے لیے اس کی تعبیر واقع ہو جائے گی، اور جو ناپسندیدہ خواب ہے وہ نہ بتائے، اور جو اپنے احوال ہیں تو وہ تو اس کو پتہ ہی ہے، میں نے صبح یہ کیا تھا، یہ میرے خواب میں آ گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، خواب اللہ کی طرف سے ہے اچھا، برا شیطان کی طرف سے ہے۔ تیسری بات جو ہے اپنے احوال ہیں، لیکن عام بندے کو کوئی بھی خواب آئے تو وہ ضرور اہل علم سے رابطہ کرے، وہ انشاءاللہ آپ کی اچھی رہنمائی فرما دیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔